اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فتح مکہ، تاریخ اسلام کا جو ایک عظیم واقعہ ہے اور غزوہ حنین و تبوک۔ اچھا، پھر ہے خطبہ حجۃ الوداع اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ تو سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں فتح مکہ۔ یہ تو انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ صلح نامہ جو حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ کی روح سے بنو خزاع آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف بنے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان یعنی پشتنی عداوت چلی آ رہی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد بظاہر ان میں عداوت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن معاہدہ پر ابھی 2 برس بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ بنو بکر نے رات کے وقت یعنی رات کی تاریکی میں بنو خزاع پر حملہ کیا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کو اسلحہ وغیرہ سے مدد دی۔ اکرمہ، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر نے راتوں کو بھیس بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں چلائیں۔ بنو خزاع نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی، لیکن ان ظالموں نے حرم کا بھی احترام نہ کیا، وہاں بھی انسانوں کا خون بہا دیا گیا۔ اب قبیلہ بنو خزاع کا سردار عمر بن سالم 40 ناکہ سواروں کی جمعیت میں مدینہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سابق کبار کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے قریش مکہ کی بدعہدی اور مظالم کی شکایت کی۔ آپ نے ان کی درد بھری فریاد سنی، تسلی دی اور فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرائط پیش کی کہ ان میں سے کوئی منظور کی جائے، یعنی جو شرط آپ کو منظور ہو تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے۔ تو وہ شرائط کیا تھی؟ نمبر 1 کہ مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، کہ جن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، معاہدے کی عدم پاسداری کی ہے، یعنی اس کو پیش نظر نہیں رکھا، معاہدہ توڑا ہے۔ نمبر 2 قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ قریش بنو اس لیے کہ ابھی آپ نے ہے نا، آپ کے پاس انفارمیشن گئی ہے کہ بیس بدل کے یعنی بنو بکر کے ساتھ یہ شامل ہو گئے تھے قریش بنو خزاع کے خلاف۔ تو چنانچہ دوسری شرط یہ تھی قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ تیسری یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی اگر یہ اس سے باز نہیں آتے، خون بہا نہیں دیتے، اچھا بنو بکر کی حمایت سے اگر الگ نہیں ہوتے، تو پھر تیسری اور آخری بات یہی رہ جاتی ہے کہ ہم سمجھیں گے یا آپ یہ کلیئر کر دیں کہ معاہدہ ٹوٹ گیا، بس ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب یہ کرت بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا، قریش یہ ہوتا ہے تکبر، کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنی عاقبت نہ اندیشی پر ندامت ہوئی، یعنی یہ بڑا بول کے اس کے بعد پھر ظاہر ہے اندازہ تو ہو گیا تھا ان کو، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ہے نا محاورہ کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد اس کے اوپر پچھتانا پھر چھ معنی دارت ہیں، یعنی کیا معنی رکھتی ہے یہ بات؟ تو اس لیے کہ جو کرنے کی بات ہے، جو حق سچ والی بات ہے، یا جو ہے نا کرائٹیریا جان بھی چلے، یہی ہے نا، اسلام تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اوفو بالعقود۔ تو ظاہر ہے پھر یہ تو یہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ جو ہے نا یعنی تکبر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے اس یعنی اس بڑے بول کے اوپر انہیں ندامت تو ہوئی، لیکن یہ کہ اس حوالے سے
ان کو معلوم ہو رہا تھا، یعنی نظر آ رہا تھا کہ یہ مستقبل کی جو تاریکیاں ہیں یا وہ خطرات اور وہ امڑتے سیلاب ان کو نظر آ رہے تھے، انہوں نے ابو سفیان کو فوراً مدینہ بھیجا کہ وہ معاہدہ کی تجدید کرائے۔ ابو سفیان مدینہ آئے اور تجدید معاہدہ کی خواہش کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ یہ دیکھیں نا، آہستہ آہستہ گویا کہ راہ یہ جو ہے نا فضا اسی طرف جو ہے نا جا رہی ہے، وہی فضا ہموار ہو رہی ہے کہ جو ابھی ہے یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے، جا الحق و زحق الباطل، ابھی یہ تکبر، یہ باطل، یہ ساری چیزیں ابھی نیست و نابود ہونے والی ہیں۔ یہ ہے نا، یعنی چند یعنی دنوں بلکہ لمحوں کی بات رہ جاتی ہے، کچھ تھوڑا گھنٹوں کی، لمحوں کی، دنوں کی بات ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوا، یعنی ابتدائی سبب یہ بنا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کبار کے، یعنی پاکیزہ جو نفوس تھے، ان کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے اور نہایت تیز رفتاری سے منزل تک کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مقام جحفہ میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اہل ویال مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل ویال کو تو مدینہ بھیج دیا اور حضرت عباس کو اپنے ہمراہ لے۔ اچھا، مران تہران جو کہ مکہ سے 4 کوس کے فاصلے پر ہے، پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور مختلف دستے دور دور تک پھیل گئے۔ رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر مسلمان مجاہد پڑاؤ پر آگ روشن کرے، یعنی جہاں کوئی گروپ ہے، ایک اس جگہ، دوسرا طرف فاصلے پہ، تیسرا اور فاصلے پہ، گویا کہ یہ جو ہے نا بہت بڑا پڑاؤ اور پھیلاؤ۔ اور اس کے اندر بھی دیکھیں نا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی آپ کے ساتھ 12 شیئر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحرب خدۃ، یہ جنگ ایک ٹیکنیک ہے، آپ کس طرح سے، تو اس کے اندر بھی حکمت تھی کہ ظاہر ہے یہ 10,000 کا جو قافلہ تھا، یعنی تعداد بھی، پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا جو گروپس بنے رات کے وقت، اور یہ ترتیب اللہ کے نبی نے اس سے ان کو آگاہ کیا صحابہ اکبار کو کہ آپ نے اس طرح سے۔ تو اب یہ کہ آر جو ہے نا وہ 4، 8، 10 وہ گروپ یا وہ جو ہے نا ایک دستہ سمجھ لیں، تو اپنے اللہ کے نبی کے حکم، اللہ کے نبی حکم دے کہ یہ اپنے الگ الگ یعنی جو ہے نا چولہے جلائیں، چولہے مثلا یہ کہ وہ آگ جلائیں جو۔ تو اب اس حوالے سے یہی ہوا۔ تو اس میں اب دیکھیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا اس حکمت عملی کے نتیجے میں غیر ہر جگہ پہ آگ روشن ہوئی، تو اس سے دشمن کے اوپر اس قدر خوف یعنی طاری ہو گیا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بھائی اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہر جگہ پہ آگ ہی آگ نظر آئے، ظاہر ہے اتنے بڑے لیول کی آگ جو ہے تو لشکر کا بھی تو کوئی حد ہوگی نا۔ تو اس حوالے سے گویا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مختلف دستے جو ہیں نا دور دور تک یہ پھیل جائیں، اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر مسلمان مجاہد پڑاؤ پر آگ روشن کرے۔ چرواؤں کے ذریعے قریش کو خبر پہنچی تو ابو سفیان، حکیم بن نظام اور بدیل بن برقہ حالات معلوم کرنے کے لیے آئے۔ میں نے دیکھا نا کسی نہ کسی انداز سے آئے، تو ظاہر ہے یعنی کہ بھائی اندازہ لگائے کہ ان کی سٹرینتھ کتنی ہے، آلات ہر باقی جو ہوتا ہے نا اس حوالے سے کہ جب اس طرح کوئی تصادم والی صورتحال ہو تو ابتدائی طور پہ جنگی صورتحال ہو تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی دشمن کے پاس ہے کیا، ٹھیک ہے نا، یہ جو مخالف فریق ہے اس کے پاس طاقت کتنی ہے، تو اس کا پھر اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب یہ کسی اپنے طور پہ وہ آئے، لیکن کیا ہوا کہ یہ گرفتار ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف فرما دیا اور وہ وہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو۔
پھر حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان کو اس موقع پر خاص عزت بخشیں، یعنی اسلام قبول کر لیا ان کو۔ آپ نے فرمایا اچھا جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان دی جائے گی، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان دی جائے گی، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امان ملے گا، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راہ میں ملے گا اس کو بھی امان دی جائے گی۔ اس وقت ان صحابہ کبار کا، ان پاکیزہ نفوس اور قدسیوں کا یہ جو لشکر تھا یہ مکہ کی طرف روانہ ہو، مختلف سمتوں سے مختلف دستے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کے دستہ کے سوا باقی اسلامی لشکر بغیر مزاحمت کے اپنے مقررہ راستوں سے شہر میں داخل ہو گئے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ یعنی ان کو مقابلہ کرنا پڑا۔ کسی ایک دستے کے ساتھ کوئی بڑی لیول کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سمت کے لوگوں نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا دستہ قریب پہنچا انہوں نے تیروں کی بچھاڑ شروع کر دی، لیکن حضرت خالد نے جوابی حملہ کیا۔ یہ لوگ یعنی 13 کی تعداد میں، ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو 18 لوگ جو تھے وہ قتل ہو گئے، یعنی جو قتل ہوئے ان کو چھوڑ کے ظاہر ہے وہ تیر برسانے والے وہ جو باقی جو دستہ تھا، باقی جو لوگ تھے جو بچے تو وہ بھاگے۔ 3 مسلمان یعنی اس مڈ بھیڑ میں 3 مسلمانوں نے بھی شہادت پائی۔ اب ظاہر ہے یہ کام ان کی تو، ورنہ ان کو بھی ضرورت تو نہیں تھی، باقی جس طرح باقی دستے بغیر کسی مزاحمت کے یعنی مقرر راستوں سے شہر کے اندر داخل ہو گئے، تو ظاہر ہے ان کا بھی تو کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نے گویا کہ اپنے وہ جو ہے نا کرنا ہے، اپنے آپ کو شو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ہم نے آسانی سے ان کو نہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کا ان کو جو ہے نا وہ مزہ چکھنا پڑا نا۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ کوئی ہلکی اتنی بڑی لیول کی بات نہیں تھی، یہ ہلکی جو مڈ بھیڑ ہوئی تھی اس میں 3 مسلمان بھی گویا کہ وہ شہید ہو گئے، تو وہ 18 یعنی 13 یا 18 وہ مقتولین جو تھے وہ چھوڑ کے وہ بھی بھاگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ بھائی یہ تلواریں چمک رہی ہیں، وہ یہاں پہ تصادم والی صورتحال اس کا مشاہدہ کیا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے بھاگ پرس کی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر اللہ کے نبی کو جب یہ اس حوالے سے بتایا گیا، یہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جو قتال کا آغاز جو ہے یہ دشمنوں کی طرف سے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی، یعنی اللہ کی تقدیر میں یہی تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا جو ہے آسانی کو چھوڑ کے مشکل راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے پھر مشکلات ہی ان کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو چنانچہ یہ ہوا، تو اس کے بعد یعنی تھوڑا عرصہ جو ہے یعنی مختصر استراحت کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ یعنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف کے کسی یعنی جو ہے نا وہ ہوتا ہے طاقتور جابر فاتح، اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سے، یعنی جب دیکھیں نا کسی کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، دشمن کے اوپر غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو پھر یکسر یعنی رویہ بات کا اچھا پھر چال ڈال کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہی ہے، بلکہ اس کے بعد آگے ساری چیزیں رلاتے ہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا یہی وہ مکہ تو تھا کہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ ابھی 2 دن پہلے یہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر ہوئی تھیں، آپ نے بارہا پڑھا ہے، آپ کا میں نے بتایا سیرت سے متعلق پورا ٹاپک ہے آپ کا، وہاں پہ ان ڈیٹیل آپ نے جو ہے نا پڑھا ہوگا۔ تو یہاں سے جب اللہ کے نبی کو نکالا جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتے، لیکن تیرے مکین ہیں یہ مجھے جو ہے نا رہنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ کی مشیت دیکھیں نا کہ
جب پھر فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کا طرز عمل یعنی ذرا بھر شائبہ تک نہیں کہ کس طرح کوئی اللہ کے نبی کو بڑی بات کی ہے، اس مرحلے پہ بھی اللہ تعالیٰ کی توصیف اور تعریف اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے کن الفاظ میں وہ جو ہے نا اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اے اللہ تیری حمد و ثنا کہ تو نے جو ہے نا دشمن کے اوپر یا وہ جو ہے نا باطل کے اوپر حق کو فتح عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ لا تصریب علیکم الجوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ یعنی یہ دیکھیں نا، تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے کسی طرح سے کوئی اس طرح وہ جو ہوتا ہے نا وہ کچھ بڑے بڑے لوگ جس طرح تکبر کرتے ہیں، اس مرحلے پہ ابھی میں نے جیسے شیئر کیا کہ کوئی جو ہے نا اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے ایسی بات نہیں نکلی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یعنی بارگاہ خداوندی میں یعنی اپنا جو سر یعنی جھکاتے اور بار بار اونٹنی کے کجاوے پر ہی سجدہ شکر ادا کرتے، یعنی اونٹنی بھی جا رہی ہے اسی کے اوپر، یعنی یہ ہے اللہ کے نبی کا اس مرحلے پہ رویہ۔ اسی لیے دیکھیں نا لقد کان لکم بھائی، اگر اس طرح کا کوئی آپ کو فتح حاصل ہو، اتنی بڑی لیول کی فتح حاصل ہو، دشمن آپ کے جو ہے نا قدموں تلے ہو، تو پھر ان کو روندا نہ ہے بلکہ ان کو وہاں سے اٹھایا جائے، معاف کیا جائے، اس کے بعد یہ اس کو ان کو جو ہے نا مجتع جاں فضا جسے کہا جائے وہ سنایا جائے، تم سب بتا دو تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں۔ تو اب اس مرحلے پہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس مرحلے پر سواری پر ہی 7 بار بیت اللہ کا طواف فرمایا، بیت اللہ کے ارد جتنے بت تھے ایک ایک کو لکڑی کی ٹھوکر مارتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقین باطل بھاگ ہی جاتا ہے۔ تو اس کام سے فارغ ہو کر یہ اس میں پڑھ بھی چکے ہوں گے سورہ نساء غالباً، اس میں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وہاں اس کی بھرپور آپ نے تفصیلات پڑھی ہوں گی، تو وہاں پہ یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کام سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو طلب فرمایا، ان کے خاندان میں مدت سے کعبہ کی کلید چلی آ رہی، کلید طلب کی، دروازہ کھلوایا، این کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے، داخل ہونے سے قبل حکم دیا کہ سب کو نکلوا دیا جائے۔ حضرت عمر نے اندر دیکھیں اللہ کے نبی نے گویا کہ جہاں پہ جب تک ان کو نکالیں گے اللہ کے نبی نے قدم نہیں رکھا، تو حضرت عمر اندر جا کر سب تصاویر کو مٹا دیا۔ جب بیت اللہ بتوں تصاویر سے پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور حضرت طلحہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ پھر کنجی حضرت عثمان بن طلحہ یعنی بن ابی طلحہ ان کو واپس کر دی اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس اور تمہاری نسل میں رہے گی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں توحید الہی اور نسل انسانی کی وحدت کو بیان کیا۔ وہ خطبہ کیا تھا کہ اللہ یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندہ کی مدد کی، تمام جتھوں کو تنہا شکست دی۔ یہ اوپر جو ابھی میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی نا کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی بڑی بات نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی توصیف تعریف بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کا شکر کس طرح کے، اسی کی توصیف اسی کی تعریف کہ جس نے تمام جتھوں کو تنہا شکست دی۔ یعنی اس مرحلے پہ بھی اس سے پہلے بھی غزوہ احزاب جتنے بھی وہ غزوات نبی کے والے سے جو کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، یہاں پہ بھی اللہ کے نبی ساری بات یہ فتح کا یہ باقی معاملات یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کی۔ ہاں تمام تفاخر، تمام انتقامات، خون بہائے قدیم
تمام خون بہا میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آبرسانی سے مستثنا ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا تکبر اور نسبت کا افتخار اللہ نے مٹا دیا ہے۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ تو اس کے بعد یعنی کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ اسلام کے ہاں کوئی یہ چھوٹے بڑے کا کوئی تصور ہے؟ یہ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے وہ جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، تعلق نہیں ہے۔ اسلام مساوات کا علم بردار ہے، انسانیت کا علم بردار، تکریم انسانیت کا علم بردار ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو کچھ ہے یہ حادثات ثانیات رونما ہوتے ہیں، تو یہ ماسبہ جہالت کے، اور پھر یہ کہ وہ ہوتا ہے نا تعصب، تنگ نظری، جس کو اسلام ہر لحاظ سے کنڈیم کرتا ہے، یہ وہ چیزیں سامنے ہیں۔ یعنی جہالت جس کو کہا، جہالت سب سے بڑی خرابی ہے جہالت۔ اس لیے جو بندہ جاہل ہے، اس کے پاس انفارمیشن ہے، گویا کہ وہ بالکل اندھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حقوق فرائض ان کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، فرائض کس چیز کو کہا جاتا ہے، دوسرے کا حق کیا ہوتا ہے، اپنا حق کیا ہوتا ہے، گویا کہ وہ بالکل اندھا ہوتا ہے۔ کہیں بھی جا کے اس کو ٹکر لگتی ہے تو وہ سر چر جائے، اس کا کوئی جسم کا حصہ ناکارہ ہو جائے، یا کہیں ایسے گڑھے میں گر جائے جہاں سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے۔ تو یہی وہ جہالت ہے، یہی وہ یہ انفرادی اجتماعی جہالت یعنی کس حد تک ہے۔ یہ پھر آپ اپنے گرد و پیش، ہم اپنے گرد و پیش کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ذرا نظر ڈالیں نا۔ یہ میں کہا کرتا ہوں آپ سے، یہ جہالت نہیں ہے کہ جو دیکھیں یہ کاروبار کر رہا، مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اگر وہ جاہل نہ ہو، اس کے پاس انفارمیشن ہو، تو اس کو اندازہ ہونا کہ میرے فرائض کیا ہیں، تعلیمات اسلامی اس حوالے سے کیا ہے، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، میں ادھر اگر دوسروں کی جیب سے وہ پیسہ لے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں کیا چیز وہ دے رہا ہوں، کیا کس چیز کا کاروبار کر رہا ہوں۔ پھر ہمیں آئے دن جو ہے نا یہ چینلز کے اوپر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ملاوٹ کے والے سے، 2 نمبر اشیاء یا اس سے بھی کئی نمبر، 10 نمبر اشیاء، 2 نمبر کیا، آپ تو 8-10 نمبر پر کئی نمبر اوپر، یعنی اتنی کہ لوگوں کی یعنی جانوں کے ساتھ، صحتوں کے ساتھ ہم جانے، تو پس پردہ دیکھا جائے تو کیا ہے، جہالت ہی ہے۔ یعنی اس خاص اس جس فیلڈ میں یہ ہے اس سے متعلقہ اس کو کوئی انفارمیشن نہیں، جائز ہے اس میں، صرف اگر ہے انفارمیشن تو اس نے جائز اگر یہ چیز پیش نظر ہے تو اس سے پھر بڑی اور جہالت کیا ہوگی، میں نے مال کمانا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں پھر کیا ہے، اس حوث میں یہ کیا کرتا ہے جس چیز سے اسلام نے منع کیا، یعنی وہ آپ دیکھو بیٹھ جائے نا، وہ اس کا وہ کاروبار شروع کر دے، کس کا، وہ نشہ و اشیاء، باقی وہ جو ممنوعات ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، آگے اس حوث میں بڑھتے بڑھتے پھر وہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کی جان کا 100% خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اب یہ زندہ رہنے کے کار، اس لیے کہ آپ دیکھیں یہاں سے کہیں اس کو سفر کرنا پڑے تو بس یہ تھوڑا سا رسک لے لے اپنی جان کا، میں نے یہ فلاں چیز فلاں جگہ تک پہنچانی ہے، یا تو کتنے آپ نے واقعات سنے ہیں، دیکھے ہیں، پڑھے ہیں یہ چینلز کے اوپر، تو جان سے ہی چلے جاتے ہیں لوگ۔ ممنوعات جو ہیں ان کا کاروبار کرتے ہوئے دیکھیں وہاں گردنیں کٹ جاتی ہیں، میں نے مثال دی تھی سعودی عربیہ کی، جہاں کہیں، یا پھر دیکھیں سلاخوں کے پیچھے سسک کے اور تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جہالت کی، نادانی کی، یہ جو کچھ واقعات کے موٹر وے کے حوالے سے جو کچھ آپ دیکھیں چینل کے اوپر ادھر تو پس پردہ ذرا دیکھیں نا حقائق۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ جو اسلام کے تعین کردہ وہ سزائیں، ان کی بات میں کوئی کار نہیں رہا، شاذ و نادر کسی نے کی، جنرلی اپنی مرضی سے اور اپنے منشا سے آگے باتوں کو دھکا دے رہے ہیں۔ یہ بھائی وہی جو اسلام جس چیز کو غیر مسلم دیکھے نا اس کو پک کر رہے ہیں اپنی سروائیول کے لیے، تو جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کی وائلیشن کر کے آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس سے چیزیں رکو گی، یہ پھر جہالت در جہالت اور نئی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو وہ چیزیں جو فطری ہیں ان کی طرف کیوں نہ انسان کہ بھائی وہ معاشرے کے اندر دیکھیں نا کہیں اس طرح کا کوئی ہے رجحان کہ بھائی ہر گھر ہر محلہ
یا اس طرح کی کوئی انفارمیشن جو دیکھیں کوئی خرابی سامنے آئے تو اس والے سے، یعنی آپ دیکھیں نا یہ یعنی مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تھا، یعنی چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک اس کے لیے کوئی اسٹرگل کرنے کو کوئی میکانزم، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مثلا آپ لوگ، آپ سب سے زیادہ مکلف ہیں جو ایم اے اور ایم فل لیول پہ پہنچتے ہیں، یعنی آخری درجے کی ڈگریاں انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے، آپ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ آپ اور ہم خود جانتے ہیں۔ ہم یہ اسٹوڈنٹس کی حد تک یہ موٹی موٹی انفارمیشن پہنچا کے کہ بھائی ان کی ریکوائرمنٹ اس حد تک یہی ہے، باقی خود اور انفارمیشن لیں گے، اسٹڈی کریں گے، آگے جو کچھ اس کے تناظر میں جو پک کریں گے اس کو دیکھیں گے، اس کا جائزہ، یہی ہے نا تحقیق، تو یہی ہے۔ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں دیکھیں اپنے اس کو اپنے یعنی عملی اعتبار سے اس کو کتنی آپ جگہ دے رہے ہیں۔ اسلام فلان چیز سے منع کرتا، کیا میں اس چیز سے باز آیا ہوں؟ معاشرتی اعتبار سے ہماری سوسائٹی معاشرے کا رنگ کس نوعیت کا ہے، کر کیا رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ لائنیں کون کون سی ہیں جن کو میں نے کراس نہیں کرنا، تو آپ اس بات کی انفارمیشن ادھر ادھر، تو یہی بات میں جو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس کے پس پردہ ہمیں یہ جہالت نظر آتی ہے، اور یہ ریاستی ذمہ داری ہے یہ کی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ یہ اونچ نیچ طبقاتی یہ سسٹم بہت زیادہ ہے، دیکھیں نا جہاں پہ غربت ہے وہاں پہ جہالت ہی جہالت ہے، تو غربت کے اسباب کیا ہیں، تو اس طرف آ نہیں رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے اس مرحلے پہ یعنی اتنی بڑی فتح، اور اللہ کے نبی کا جو طرز عمل تھا وہ کیا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، اور یہ کہ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں، یہ اونچ نیچ، یہ طبقات، یہ باقی جہالت بھری، یہ ساری چیزیں گویا کہ اللہ کے نبی نے اس حوالے سے آپ کی تعلیمات کی کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ مٹی سے، اب یہ کوئی کسی کو اس حوالے سے تان و تشنیع نہیں کر سکتا۔ اور جو کچھ ہمارے سوسائٹی کے رویے ہیں یہ بارہ میں آپ سے شیئر کرتا ہی رہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد قریش سے پوچھا، سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ فوراً پکارا، آپ دیکھیں نا کتنے سیانے تھے قریش، اللہ کے نبی دیکھنا، اور ان کو توقع بھی یہی تھی نا، سیانے بھی تھے، پتہ تھا، لیکن دیکھیں نا جو یعنی ہر چیز کو اس سوال سے ہی دیکھیں نا کہ ان چیزوں کا ان کو اندازہ ہو گیا۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات کے حوالے سے دیکھیں نا کوئی بات ان سے چھپی ڈھکی تو نہیں تھی، چھپی ڈھکی، تو یعنی کتنے نمبر شناس، اور اس مرحلے پہ دیکھیں جواب کیسے، یعنی اللہ کے نبی نے جب سوال کیا تو جواب کیا، وہ کیا فوراً وہ پکار اٹھے کہ اخن قریب، یعنی تو شریف بھائی ہے اور شریف بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر فرمایا، اچھا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے مجرم بھائیوں کو کہا تھا، لا تصیب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء انتم الطلقاء، تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ چنانچہ چاند مجرموں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو معاف فرما دیا، ان میں دیکھیں نا ابو سفیان، حضرت عباس نے کہا عرض کی یا رسول اللہ، دیکھیں نا ان کا ایک تقریم، تو تقریم کس حد تک کی آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے گھر دیکھیں پناہ، وہ اس کو بھی جو اپنا گھر کا دروازہ بند کرے اس کو بھی پناہ، اور یہ دیکھیں نا غزوہ احد میں وہ جو ہے نا ابو سفیان کی جو بیوی ہندہ تھی تو حضرت حمزہ کے ساتھ یہ کیا کیا سلوک تھا، یعنی اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو یہی ہے، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ ہماری چھوٹی چھوٹی دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ رنجشیں وہ بڑے ایام میں بھی ختم ہونے میں نہیں آتی، تو ادھر کیا ہو رہا؟ تو اگر ہم دیکھیں اسوہ حسنہ یعنی وہ اگر ہمارے پیش نظر ہو تو ہم کسی کے ساتھ دیکھیں نا یعنی آخری حد تک کہیں جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاف فرما دیتے ہیں تو نماز کا وقت آتا ہے، تو حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. ان کی جاہلیت کی رگ اہمیت پھڑک اٹھی. عطا بن اسید نے کہا خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیا. ایک اور رئیس قریش نے کہا اب جینا بیکار ہے. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا تو جب اذان بعد انہوں نے سنی نا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا کہ ہم اسی سے گویا کہ اس سے نہیں اپنے آپ سے گویا کہ یہ نفرت یا یہ چیز ہمیں گوار نہیں تھی. اب اس کو دیکھیں نا یہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے تو آپ دیکھیں ہمیں تو یہاں گویا کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا جو گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں چاہ رہے تھے تو یہ چیزیں ہمیں سننا پڑ گئیں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ آواز سننے سے پہلے گویا اللہ دیکھیں نا خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس نے کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھا لیا. تو ایک دوسرے نے کہا کہ اب جینا بیکار ہے. یعنی اس طرح کی باتیں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور مسلمان ہونے والوں کی بیعت قبول کی. بیعت کرنے والے جو تھے ان کو یہ ان چیزوں کا اقرار کرنا پڑا تھا کہ میں خدا کے ساتھ کسی کو بھی اس کی ذات اور صفات اور عبادت میں شریک نہ کروں گا. پھر یہ کہ میں چوری نہ کروں گا, بدکاری نہیں کروں گا, ناحق خون نہیں کروں گا, لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کروں گا, کسی پر بہتان نہ لگاؤں گا. یہ کہ امر بالمعروف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بقدر استطاعت کروں گا. عورتوں سے بھی مزید یہ اقرار لیے جاتے تھے کہ کسی کے سوگ میں یعنی منہ نہ نوچیں گی, تمانچو سے چہرہ نہ پیٹیں گی, نہ سر کے بال یہ گھسیٹیں گی کھینچیں گی, نہ گریبان چاہ کریں گی, نہ سیاہ کپڑے پہنیں گی, نہ قبر پر سوگواری میں بیٹھیں. تو یہ تھا جی فتح مکہ کے حوالے سے عفو درگزر یعنی اس کے اسباب و محرکات کے حوالے سے بات ہو گئی. عفو درگزر اور کی نادر نایاب مثالیں اور قیامت تک اس طرح شاید ہی کوئی مثال پیش کی جا سکے. البتہ جن جن لوگوں نے تقلید کی ہے بہرحال وہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. مثلا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والے تھے. باقی اور جن جن مراحل پہ جہاں جہاں پہ مسلمان نے دیکھے نا ان چیزوں کو پیش نظر رکھا, خاص طور پہ فتح مکہ کو نبی پاک سے اس مرحلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تو انہوں نے وہی کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے کہ اس مرحلے پہ اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ یہ تھا. ہمیں اس سے بڑھ کے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جس کو جو ہمارا نفس جس کا تقاضا کر رہا ہے تو پھر ہم اپنے وہ نفس کے پیروکار ہو گئے, اسوہ حسنہ کے پیروکار نہ رہے. تو چنانچہ کافی جو ہے نا خدا ترس لوگ یا جنہوں نے اصولوں کی لڑائیاں لڑی ہیں تو انہوں نے اسوہ حسنہ کو پیش نظر برقرار رکھا ہے. آگے آتا ہے جی غزوہ حنین سن 8 ہجری. تو فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور ثقیف نے مسلمانوں سے آخری لڑائی لڑنے کی تیاری شروع کر دی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے مجبور مقابلہ کی تیاری شروع کر دی. یعنی شوال 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال سامان کے ساتھ تیس ہو کر 12,000 کی جمعیت کے ساتھ حنین کی طرف بڑھے. اپنی تعداد اور اسلحے کی کثرت کی وجہ سے بعض صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا. اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ. اب اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات اس کی نصرت اور فضل سے تھیں. آغاز جنگ میں مسلمانوں کو وہ نظارہ دیکھنا پڑا جس کا
یعنی ذکر یہ متعدد یعنی سیرت کی کتب میں بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال حنین کی لڑائی جو ہے یہ جبل اتاس کے دروں اور پرپیچ وادیوں کے قریب ہوئی۔ دشمن لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر پہاڑ کے دروں اور پیچیدہ گزرگاہوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ یوں مسلمان پیچیدہ گزرگاہوں میں سے نشیب کی طرف اترے، اچانک لشکر نے کمین گاہوں سے نکل کر تیر اندازی شروع کر دی اور غیر متوقع حملے نے مسلمانوں کو حواس باختہ کر دیا۔ اچھا، 2000 طلقائے مکہ یعنی جن کو معاف کیا گیا تھا سب سے پہلے میدان کو چھوڑ کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں بے ترتیبی اور مسلمانوں میں بے ترتیبی کی صورت پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھوڑے سے رفقا رہ گئے، تو تیر جو ہے، تیروں کا جو ہے نا برسات، وہ تیروں کی برسات ہو رہی تھی۔ اسلامی لشکر یعنی اس میں افراتفری پھیل گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی استقامت کا اس مرحلے پہ پہاڑ بنے ہوئے تھے، دشمن کے سامنے کھڑے رہے، استقامت کا پہاڑ بن کے دشمن کے سامنے کھڑے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پہ فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، یعنی انا نبی، کہ میں خدا کا بندہ اس کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ مہاجرین انصار کو آواز دو۔ انہوں نے نعرہ مارا، اے انصار کے گروہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں۔ یوں یہ پکارے، اسلامی لشکر نے یہ آواز سنی، دفعتاً آواز کی طرف پلٹ آئے، ایسا سخت حملہ کیا کہ لڑائی کا رنگ ہی بدل گیا۔ بنو حوازن کے بہت سے آدمی مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ ثقیف کی ایک شاخ بنو مالک نے تھوڑی دیر میدان جو ہے نا گرم رکھا، میدان کارزار گرم رکھا، آخر اپنے 70 آدمی کو میدان جنگ میں لہو میں لت پات چھوڑ کر فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ بھی مارا گیا۔ شکست خوردہ فوج کا کچھ حصہ اتاس میں پناہ گزین ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی فوج اتاس کی طرف بھیجی اور وہ ان کی جمعیت کو منتشر کر کے واپس آ گئے۔ کفار کی شکست فوج کا کچھ حصہ طائف میں محصور ہو گیا۔ یہ ایک محفوظ مقام تھا، شہر کے چاروں طرف چار دیواری تھی، لوگ فنون حرب سے خوب واقف تھے اور نئے قسم کے آلات حرب جیسے منجنیق وغیرہ سے واقف تھے۔ انہوں نے سال بھر کا رسد شہر میں جمع کر لیا اور شہر کے چاروں طرف منجنیق اور تیر انداز متعین کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف کی طرف بڑھے۔ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق، دبابے اور رادے اور اسی طرح قلعہ شکن آلات استعمال کیے۔ پھر معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے بیرون قلعہ ان کے باغات تباہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن اہل طائف کی درخواست پر باؤں کی مزید قطع و برید یعنی ان کو کاٹنا روک دی گئی۔ اہل طائف نے دباؤں پر لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں اور شدت سے بچھاڑ دی، چنانچہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 20 دن تک معاشرہ جاری رہا لیکن شہر فتح نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر مشورہ لیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن چھوڑ دی گئی تو بھی کوئی نقصان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ معاشرہ اٹھا لیا جائے۔ چلتے وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت فرما، ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو بڑا لمبا چوڑا آگے واقعات ہیں سیرت کی کتب میں، یہ مختصر طور پہ باقی
چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو تقسیم غنائم کے حوالے سے کہ معاشرہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ تشریف لائے. وہاں 6,000 اسیران جنگ، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی. مال غنیمت کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے حسب قاعدہ فوج میں تقسیم کیے گئے، خمس بیت المال اور غرباء و مساکین کے لیے رکھا گیا. 6,000 اسیر قبیلہ ثقیف کی درخواست پر رہا کر دیے گئے. 15 دن قیام کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو 9 مسلموں کی تعلیم کے لیے مکہ چھوڑ گئے اور خود واپس مدینہ تشریف لائے. ذی القعدہ 8 ہجری کو اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے غزوہ تبوک سن 9 ہجری. گویا کہ یہ وہ آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی. تو اس کے بعد پھر آگے معاملات ایک اور سمت کی طرف بڑھتے ہیں. تو غزوہ جو تبوک ہے، یعنی شام کے سوداگر جب یعنی مدینہ آئے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے لشکر جرار جمع کیا اور فوج میں سال بھر کی تنخواہیں تقسیم کر دیں. اس فوج میں لحم، جدام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمہ الجیش یعنی بلقاء تک پہنچ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ حملہ آور فوج کی مدافعت اور یعنی سرحد پر ہونی چاہیے، یعنی مدافعت سرحد پر ہونے، اندرون ملک امن کی فضا مقدر نہ ہو. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم دے دیا، مگر کئی ایک یعنی موانع بھی تھے. یعنی کئی ایک موانع سے مراد رکاوٹیں تھیں. یہ تو سفر کیونکہ لمبا تھا، شدت کی گرمی تھی، پھر ساتھ ساتھ یہ کہ فصل جو تھی وہ بھی تیار تھی، یعنی پکی ہوئی تھی، اور اس پہ یعنی سمیٹنے کا اور کاٹنے کا موسم تھا. اس وجہ سے یہ وقت سخت یعنی آزمائش کا تھا. مگر اسلامی مہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ جانساران اسلام پر اثر کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا. منافقوں نے جنگ میں شامل نہ ہونے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرنے شروع کر دیے. یہ پوری یعنی ابتدا سے لے کر یہاں تک ہسٹری منافقین کی ایسی ہی ہے. تو جو منافق بھی بہانہ بنا کر مدینہ میں رہنے کی درخواست کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے جاتے تھے. سفر لمبا تھا، مسلمان بے سر و سامان تھے. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء سے اپیل کی کہ غریب و نادار مجاہدین کی اعانت کریں. صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 900 اونٹ دیے، 100 گھوڑے اور 1,000 دینار چندہ میں لیے. کتنی بڑی شخصیت ہیں، ایسے تو نہیں ہے غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اتنا کچھ اللہ نے دیا تو یہی ہوتا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں یعنی بسا اوقات جو غلط ہے تو 100 غلط ہے، اس والے سے ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس مال ہو تو وہ مستحسن بھی ہے. کس لحاظ سے کہ جائز طریقے سے، محنت سے، یعنی جبر سے مال نہ کمایا گیا ہو، تو جتنا انسان کے پاس مال ہو وہ مستحسن ہے، اچھا ہے. اسی کے اگر کسی کے پاس مال ہوگا تو تب وہ انفاق کرے گا. ادروائز یہ مانگنے والے ہی سارے ہو، لینے والے سارے ہوں، دینے والے نہ ہو تو پھر معاملہ تو نہیں چلتا. تو اب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا یعنی آپ دیکھیں اللہ کا فضل و کرم. اور پھر جو اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ فضل و کرم دوسروں کی طرف لوٹاتے کس طرح، یہ ہے یعنی اللہ کے نبی کا حکم سر تسلیم خم کرنا. اس کے سامنے اپنے وسائل کو یہ علیہ کلمت الحق کے لیے
یعنی وہ نچھاور کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ کیا، یعنی دیکھیں نا اللہ کے یہ جو مسجد نبوی ہے، دیکھیں نا جب آپ کو شہید کیا جاتے تو یہ ساری چیزیں گنواتے ہیں، کیا میں فلانی، کیا میں فلانی، کیا ذوالنورین، یعنی ساری چیزیں۔ تو پھر اس کے باوجود جو ہے نا بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ جب مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھائے، اور اس کا انجام پھر آپ دیکھ لیں کیا جو ہے نا سامنے آیا۔ اور جب کبھی بھی آپ دیکھیں آج تک تو یہ دیکھیں، یعنی کوئی ایک مرحلہ نہیں ہے، یہی ہے اگر مسلمان باہم اتفاق اور اتحاد اس کا مظاہرہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہ جو ہے نا بس آپس میں ان کا جو تضاد چل پڑتا ہے، چھوٹی سی بات کو لے کے تو بس کو اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں کہ یا اگر تو بہرحال یہ ہے جی کیا پھر اس طرف یہ ساری باتیں آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہیں، کوئی ہسٹری کا حصہ ہیں، کوئی چیزیں ہمارے روزمرہ جو زندگی ہے یا جس معاشرے سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں، جس ملک میں رہ رہتے ہیں، بے تحاشا چیزیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، انفارمیشن آتی ہے آپ کے پاس۔ تو بہرحال یہ جی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار چندہ میں دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درہم دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا تمام اثاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا نصف اثاثہ پیش کر دیا۔ ان واقعات کو جب دیکھیں نا علماء بیان کرتے، وہاں پہ دیکھیں نا انسان کو کتنا ٹیسٹ آتا ہے۔ کوئی صحیح عالم جو ہے وہ جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے، یعنی بعض منجے ہوئے عالم ہوتے ہیں، وہ ان کو بات کرنے کا چج اور سلیقہ اتنا ہوتا ہے کہ پھر دیکھیں نا لوگوں کو رلا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پہ مقابلہ ان کا آپس میں، یہ زبان کے اوپر وہ الفاظ نہیں ہے، دل کے اندر جذبہ کیسا ہے کہ وہ آج یہ ہے نیکی کے معاملے میں فلاں سے بڑھوں، دوسرا یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے بڑھوں گا۔ تو چنانچہ کوئی ساری چیزیں اٹھا کے تو وہاں پہ جب پریکٹیکل صورت حال سامنے آتے اللہ کے نبی سوال فرماتے ہیں تو پھر وہاں پہ دیکھیں کون کس طرح سے بازی لے جاتا ہے۔ یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو بہرحال دیکھیں نا کیسی نادر نادر باتیں بھی سامنے آتی ہیں اور رلا دینے والی باتیں۔ حضرت ابو وکیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ 2 سیر چھوارے لا کر پیش کیے اور کہا، عرض کی، رات بھر پانی نکال کر ایک کھیت کو سیراب کر کے 4 سیر چھوارے مزدوری میں کمائے، ان میں سے 2 سیر بیوی کے لیے چھوڑ آیا اور 2 سیر آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا ان چھواروں کو جملہ ساز و سامان پر بکھیر دو۔ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ تسلی ہے کہ بھائی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ سارے سامان کے اوپر بکھیر دیے کہ یہ ان کی اسٹرگل کا حوصلہ افزائی فرمائی اللہ کے نبی۔ غرض یہ ہوتا ہے کہ 3000 کا لشکر تیار ہوا اور رجب 9 ہجری کو تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا۔ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے راستہ میں تھے کہ حضرت علی بھی پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے کی وجہ دریافت فرمائی تو حضرت علی نے کہا، منافق نکمہ ہونے کا تانا دیتے ہیں، میں نے اس تانا کو برداشت نہ کیا اور اس وجہ سے لشکر کے ساتھ ملا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہزار ارب اور خرب جو ہے نا اللہ تعالیٰ مرتبہ ان کے درجات اللہ بلند فرمائے، بلند سے بلند تر یہ کیے ہوئے ہیں اللہ نے۔ تو آپ دیکھیں نا کیا شخصیات ہی ہے۔ تو تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا۔ علاقہ عیسائی سردار حاضر ہوا اور اطاعت قبول کی۔ جربا اور عذرا کے عیسائیوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید 400 سپاہی لے کر دومت الجندل پہنچے اور حاکم جندل نے اطاعت قبول کر لی۔ حاکم دومت الجندل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
آپ نے اسے امان نامہ عطا فرمایا۔ یہ تھا جی غزوہ تبوک۔ اس مرحلے پہ گیا کہ اللہ نے بغیر کسی لڑائی کے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنان کے آگے مشہور ہوز کے بعد یعنی جو ہے نا ان کو وفود کا سال کہا جاتا ہے، وفود کا سال۔ یہ وفود جو ہیں زیادہ تر فتح مکہ کے بعد 8 ہجری اور 10 ہجری میں آئے، 8 اور 10 ہجری۔ اس کی وجہ ہے کہ تمام عرب مسلمانوں اور قریش کے انجام پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ عرب جو تھے، عرب مسلمانوں اور قریش کے انجام پر نظر رکھے ہوئے، ان دونوں میں سے غالب کون آتا ہے؟ جب مکہ فتح ہو چکا تو قریش کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اب ہر قبیلہ نے چاہا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کوئی فیصلہ کرے، یعنی وہاں پہنچے، اپنے آپ کو پیش کرے، اور گویا کہ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ وہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہو گئے، اس لیے کہ جو کسی کے در کے اوپر چل کے جاتا ہے، پھر یہ کہ کوئی ہو نا وہ یعنی صاحب بصیرت، تو وہ اتنی تکریم، عزت اور توقیر بخشتا ہے اس کہ یہ چل کے میرے پاس آیا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھیں آئیں تو وہ یعنی دین، دنیا اور آخرت، یعنی ہر طرح کا فائدہ سمیٹ کے واپس جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی کا پھر اسوہ حسنہ تو تھا ہی۔ تو جو مشہور وفود ہیں ان میں سے کہ وفد بنی الحارث، پھر وفد جو تھا قبیلہ بنو طے، پھر وفد جو تھا ثقیف نجران کا وفد تھا، پھر بنو اسد کا وفد، بنو فزارہ، اچھا پھر وفد عبد القیس، وفد بنو عامر، پھر وفد نجیب، وفد عذرا، وفد خلان، وفد محارب، وفد غسان اور وفد بنی عیش، وفد عامد، وفد سلامان اور وفد نحا۔ یعنی یہ کافی بعض روایات کے مطابق جو ہے نا یہ 100 سے اوپر ہیں۔ اور اس حوالے سے جو علامہ ابن قیم اور علامہ قسطلانی، انہوں نے جو ان کی جو تحقیق ہے، یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ جو انہوں نے تحقیق کی اس حوالے سے، ان میں سے انہوں نے یہ علامہ ابن قیم اور یہ ابھی جو دوسرا میں نے نام لیا ہے علامہ قسطلانی، تو انہوں نے احتیاط کے ساتھ صرف 34 وفود جو ہیں ان کا حال لکھا ہے۔ تو موٹے موٹے جو ہے نام میں نے جو وفود تھے ان کے میں نے آپ کے سامنے نام لے لیے، باقی ڈیٹیل وہ ریفرنس میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ آگے بات بڑھتی ہے خود کا حجت الوداع سن 10 ہجری۔ اللہ اکبر۔ ذیقعدہ 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف جا رہے ہیں۔ اس اعلان کے بعد تمام اطراف عرب سے انبو طرف تو 26 ذیقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، چادر تہمت باندھی، نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے جو مدینہ کا میقات ہے، وہاں رات گزاری، دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصوہ پر سوار ہوئے اور احرام باندھا۔ یہیں سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا جو ترانہ بلند کیا۔ جب یہ مقدس اور پاک باز قافلہ احرام کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑا تو راستہ میں ہر قبیلہ کے لوگ شامل ہوتے جاتے تھے۔ ذوالحجہ کی 4 تاریخ اتوار کے روز مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ اور بلا شبہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ
نے اس کو شرف عطا فرمایا ہی ہے۔ وہ دیکھیں اللہ کی جو ہے نا مشیت، اللہ کی منشا مرضی آپ دیکھیں تو یہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ اب یہ جو کچھ ایک تقریب والی بات تو ہے نہیں، یہ تو قتل والی وقتی طور پہ جو یہ کووڈ-19 کا اللہ تعالیٰ اس وبا کا بھی خاتمہ کرے تاکہ پھر اس کی رون کے اللہ بحال فرمائے، دوبالا ہوں پھر مزید، یعنی مکہ اور مدینہ، پھر سعودی عربیہ کی تمام عالم اسلام کی رون کے اور تمام دنیا کی رون کے اللہ تعالیٰ بحال فرمائے۔ تو کعبۃ اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا و مروہ پر تشریف لے گئے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ فرمائے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندہ کی مدد فرمائی، اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ یہ ابھی آپ خطبہ حجت الوداع کے والے سے بھی کہ اللہ کی جو ہے نا نصرت تائید ہے، مکہ فتح ہوتا ہے تو اس مرحلے پہ پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، یعنی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندہ کی مدد فرمائی، اکیلے تمام قبائل کو شکست۔ تو ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاجیوں کے ساتھ منا میں ٹھہرے، زور و عصر مغرب و عشاء کی یعنی حج کی نمازیں منا میں ادا فرمائیں۔ 9ویں ذوالحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد وادی نمرہ میں آ کر ٹھہرے، دن ڈھلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر عرفات میں قیام فرمایا۔ میدان عرفات میں 1,24,000 کا اجتماع تھا، جن کے قلوب توحید اور عشق الہی کے چشمے یعنی قلوب سے توحید اور عشق الہی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے، تکبیر، تحلیل، تمجید و تقدیس سے فضا معطر تھی۔ دن ڈھلنے پر آپ ناکا پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور خطبہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد پھر بھی میں کبھی اس موقع پر تمہارے درمیان ہوں گا۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ یہ یوم الحج یعنی حج کا دن ہے۔ تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شہر حرام یعنی حرمت والا مہینہ۔ بس تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے پر حرمت کا استحقاق رکھتی ہیں، جیسے اس حرمت والے شہر میں، اس حرمت والے مہینہ میں یہ حرمت والا دن دیکھو۔ حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے، اور تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، سو وہ تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ آج تمام سود کی رقمیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور عباس بن عبد المطلب کی رقم سود بھی چھوڑی جاتی ہے۔ آج تمام خون جو جاہلیت میں ہو چکے ان کا قصاص موقوف کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ربیع بن الحارث ابن عبد المطلب کے خون کا قصاص موقوف کیا جاتا ہے۔ اے لوگو، آج شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری سرزمین میں اس کی عبادت بھی کبھی ہو، لیکن اس کے سوائے اگر اور امور میں اس کی اطاعت کی گئی، ایسے اعمال میں جن کو تم حقیر خیال کرو، تو یہ اس کی خوشی کا موجب ہوگا۔ بس اپنے دین میں اس سے بہت احتیاط کرو۔ اے لوگو، تمہاری بیویوں پر حق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پر حق ہیں، وہ تمہارے ہاتھ میں خدا کی امانت ہیں، پس تم ان سے نیک سلوک کرو، اور تمہارے غلام دیکھو تم ان کو وہ خوراک دو جو خود کھاتے ہو، وہ لباس بناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اے لوگوں میری باتوں کو سن لو اور ان کو سمجھ لو، جان لو کہ ہر مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے، اور تم سب بھائی ہو، یکساں ہو، یعنی ایک جیسے حقوق اور ذمہ داریاں رکھتے، اور تم سب ایک ہی سلسلہ اخوت میں ہو۔ پس کسی شخص کے لیے اپنے بھائی سے کچھ لینا جائز نہیں، مگر وہی
جو وہ اپنے نفس کی خوشی سے خود دے، بس اپنے لوگوں پر کوئی ظلم مت کرو، یعنی ان کا کوئی حق مت چھینو۔ تب آپ نے بلند آواز سے کہا، اللہم حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اللہ حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لاکھوں انسانوں نے زبان سے یہ جواباً آواز بلند ہوئی، نہم، بے شک آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ خطبے کے بعد نماز ظہر و عصر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقف تشریف لائے، مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب ادا کی اور رات وہیں بسر فرمائی۔ نماز فجر کے بعد روانہ ہوئے، جمرہ پہنچے، رمی الجمار کیا، اس کے بعد منا کے میدان میں تشریف لائے اور بقیہ مناس کے حج ادا فرمائے۔ 12 ذی الحجہ تک منا ہی قیام کیا۔ 12 ذی الحجہ کو یہاں سے روانہ ہو کر وادی مقصد میں قیام فرمایا، نماز فجر خانہ کعبہ پہنچ کر ادا فرمائی، پھر آخری طواف کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو پڑے۔ تو یہ ہے جی خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، یعنی سن 11 ہجری، ہمارے سفر کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو۔ وہ دن حضرت میمونہ کی باری کا تھا۔ 5 دن تک بیماری کی حالت میں عذرائدل باری باری ہر بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے رہے۔ جب مرض کی شدت ہوئی اور ضعف کی وجہ سے چلنا پھرنا 2 بار ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی قیام فرمائیں۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارا۔ چلنے پھرنے کی سکت جب تک رہی، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے تشریف لے جاتے رہے۔ جب ضعف بہت زیادہ اور چلنا مشکل ہو گیا تو امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی، آپ نے فرمایا پانی کی 7 مشکیں آپ پر ڈالی جائیں۔ جب غسل فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں کے سارے مسجد تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے روکا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر آپ کی اقتدا کرتے تھے اور باقی لوگ حضرت ابوبکر کی تکبیرات پر نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ کو اختیار فرمایا کہ وہ دنیا عقبا اور خدا کی نعمت دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے قبول کرے، مگر اللہ کے اس بندے نے خدا کی ملاقات کو ترجیح دی۔ یہ سن کر رازدار نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور سمجھ گئے کہ وہ بندہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے اٹھ جانے والے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے اور اگلے روز جسم مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں دفن کر دیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا مقدس دینی عدم۔ اچھا جی، اس حوالے سے اسلام کا مقدس دینی عدم، یہ اس کے اہداف اور مقاصد ہے۔ قرآن کے معنوں میں یہ تو 12
آپ کے ساتھ اللہ کا شکر ہے یہ باتیں شیئر ہو چکی ہیں. یہ متعلقہ جو ٹیچر آپ کا پیپر ہے القرآن، اس والے سے بھی کئی چیزیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی. تو چلو میں اعادے اور تکرار کے طور پہ چند چیزیں آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کر لیتا ہوں. تو یہ لفظ قرآن مشتق ہے کس سے؟ کرن سے. تو کرن کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے. مثلا یہ ہے نا ایک عبارت ہے کہ کرم تو الشیء بالشیء، کہ میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا. اسی طریقے سے ہے قرأ الماء فی الحوض، کہ اس نے حوض میں پانی دیا. تو یعنی میں نے ایک چیز کو دوسری چیز، تو قرآن میں بھی صورتیں، رکوع اور آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، اس لیے اس کتاب الہی کو قرآن کہا جائے. یہ دیکھیں نا، یہ قرآن کی جو وجہ تسمیہ قرآن کے معنی. ویسے یہ دیکھو نا قرآ کا جو قرآ کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ جمع کرنے. لیکن جمع کرنا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو چیزیں الگ الگ پڑی ہوں انہیں یکجا یعنی اکٹھا کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ اس جمع کرنے میں وہ اشیاء یعنی اللہ حال رہتی ہیں، لیکن دوسری قسم کا جمع کرنا وہ ہے جسے جیسے مادہ کے رہ میں، یعنی مختلف قسم کی آگے یہ توجیہات ہیں. ان بحث میں پڑھے بغیر میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ قرآن کا معنی و مفہوم، یہ جو مفسرین نے ان کو آگے لغت کی روشنی میں اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ قرآن قرا سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کرنے کے. کہا جاتا ہے کہ قرأ الماء فی الحوض، کہ اس نے حوض میں پانی جمع کیا. اس صورت میں قرآن جو ہے فعلان کے وزن پر یعنی صفت کا صیغہ ہو. تو بعض ائمہ لغت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن غفران کی طرح مصدر ہے جس کا مادہ قرا بمعنی پڑھنا ہے، اور مصدر مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس طرح اس کے معنی ہوں گے پڑھا گیا، یعنی جو بہت پڑھا جائے، جس کی کثرت سے تلاوت کی جائے. قرآن اسی کی تائید کرتا ہے. یعنی کیا تائید کرتا ہے کہ اس کا انا علینا جمع ہوا قرآن، یعنی اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ. تو قرآن کا جو اصطلاحی مفہوم ہے، یعنی لغوی معنی کے حوالے سے تو بات ہو گئی. اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا امام بہقی کہتے ہیں، امام بہقی، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے. جس طرح اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت نہ مخلوق ہے اور نہ حادث، اسی طرح اس کی صفت کلام بھی قدیم ہے. پھر یہ جو ہے نا امام راغب اصفہانی، یہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، یعنی ہر مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، اور نہ ہر شخص کے ہر قسم کے مجموعے قرآن کہا جائے گا، بلکہ صرف کلام الہی کے مجموعے کو قرآن کہا جائے گا، کیونکہ اس میں پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نتائج و ثمرات جمع ہیں، یا اسے اس بنا پر قرآن کہا گیا کہ یہ جملہ اقسام کے علوم و معارف کا مجموعہ ہے. یہاں میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں کہ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جملہ علوم و معارف کا خزانہ ہے، یہ علم و حکمت کے موتیوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اس کے جو اسماء ہیں اسی حوالے سے، یعنی علماء اور مفسرین قرآن ہی سے قرآن کے جو نام اخذ کیے ہیں ان کی تعداد یعنی 55 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. ان ناموں میں قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام اس کی صفت اور اندو کے عنوان ہیں، اسی طرح اللہ کے کلام پاک کے یہ نام بھی اس کی خوبیوں اور صفات پر دلالت کرتے ہیں. تو وہ نام مثلا یہ جو کتاب اللہ ہے اس کے جو اسماء ہیں
تو الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، الکتاب، الذکر، التنزیل وغیرہ، یعنی یہ کل ٹوٹل جو ہے نا، یعنی اس کے راؤنڈ بار میں بتایا 55 کے لاکھ باغ ہیں۔ تو اس کی جو بنیادی اصلاحات ہیں قرآن کی، یعنی اس سے مراد کیا ہے، ہم بولتے ہیں نا یہ آیت، اچھا پھر سورت، پھر رکوع کیا ہے، سپارے، منزلیں، یہ اصلاحات کیا ہیں؟ تو آیت جو ہے، آیت کے لغوی معنی علامت اور نشانی کے، اس طرح آیت سے مراد قرآن کریم یعنی قرآن مجید کا وہ جملہ ہے جو اپنے ما قبل و ما بعد سے منقطع ہو۔ آیت کی جمع آیات آتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی سورت۔ سورت یعنی لفظ سورت، سور سے بنا ہے، سور کے معنی حد، فصیل و شہر پناہ کے، گویا یہ یعنی اس کی جمع جو ہے، یہ سور یعنی حد جسے کہا جاتا ہے، اس کو حد کہتے ہیں، اس لیے قرآن کے ہر محدود جز کا نام جو ہے وہ سورت ہے، یعنی چند آیات کے مجموعے کو سورت کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جس طرح شہر پناہ ایک شہر کو زمین کے دوسرے حصوں سے الگ کرتا ہے، اسی طرح ایک سورت قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کرتی ہے۔ اور جس طرح شہر پناہ کے اندر کے آباد، شہر پناہ کے اندر کے آباد شہری محفوظ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر صورت کے اندر موجود آیات محفوظ و مامون ہیں۔ تو اس کی مثال میں ایک اور طریقے سے بھی آپ لوگوں کو یا جہاں کہیں کلاس ہوتی ہے دیا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں نا، اب آپ کا مکان ٹھیک ہے نا، اس کے باہر آپ چار دیواری وہ بنا کے ایک مین گیٹ بنا دیتے ہیں، مکفل ہو جائے تو گویا کہ وہاں پہ کسی طرح کی کوئی انٹرپشن ہو سکتی ہے، یعنی دیکھیں نا محفوظ معمون بنانے کے لیے، تو گویا کہ یہ قرآن مجید جس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قدرتی اہتمام ہو تو پھر اس میں دیکھیں کسی طرح کوئی انٹرپشن، کوئی گڑبڑ، کوئی، اور پھر یہی ہے نا، ایک قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کسی آپ دیکھیں حرکت میں ذرا تبدیلی آئے نا، زیر زبر، اور میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہر یہ سپارے کے اینڈ پہ ہر قرآن مجید اگر سپارہ تو سپارے کے اینڈ پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، قرآن مجید ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اینڈ پہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس قرآن کو میں نے لفظ بلفظ حرف بحرف پڑھا ہے، اور میں یہ سرٹیفکیٹ تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی، اس کے باوجود پھر اگر کوئی خدا نخواستہ کسی حرکت میں غلطی رہ گئی، یعنی پرنٹنگ میں، یعنی پریس کے دوران، یعنی جب وہ اس کو چھاپا خانہ جو ہوتا ہے اس میں جب یہ اس کو چھاپا جاتا ہے، پرنٹ لیا جاتا ہے، تو اس دوران اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، گڑبڑ سے مراد کیا ہے کہ نادانستہ طور پہ کہیں کوئی چیز دیکھیں اضافی طور پہ کوئی سیاہی گر جائے، جس کو اس انداز میں گری ہو کہ شاید یہ تاثر ملے کہ یہ زیر زبر جو ہے نا یا شد ہے، مد ہے، اس انداز میں سیاہی گر جائے، شائبہ ہو، تو تب بھی وہاں پہ وہ کہ اعتراض سامنے آتا ہے، وہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ تو وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ اس کو حرف بحرف پڑھا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا غلطی سامنے نہیں آئی۔ تو اس کے باوجود پھر آخر میں یہ چیز بھی وہ تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کے باوجود اگر جو قاری ہے قرآن مجید کو پڑھنے والا، تو اس کو اگر کسی طرح سے کسی حرکت میں یا قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے دوران قرات اگر کوئی اس میں وہ دیکھے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اوپر نیچے ہے یا معنی مفہوم یہاں سے حرکت اس وجہ سے کوئی چینج ہو رہا ہے، تو یا کچھ طرح کی صورتحال ہو، تو وہ کمپنی کو آگاہ کرے تاکہ اس کی اصلاح کرے۔ تو اس حوالے سے ہی ساری چیزوں کا یہی ہے۔ تو بہرحال آگے بات پڑتی ہے سپارے، سورت کے حوالے سے بات ہوئی سپارے۔ پارا جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں
جز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کے 30 جز ہیں، اس لیے ہر جز کو سی پارہ کہتے ہیں۔ سی پارے کے چوتھائی حصے کو ربع، آدھے کو نصف اور 3/4 کو ثلث کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں اور پہلے کا نام الف لام میم یعنی الف لام میم ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کا دباچہ یا تمہید۔ پھر رکوع قرآن کی ہر بڑی صورت منقسم ہے، اس کے ایک حصے کو رکوع کہتے ہیں، یعنی ہر سپارے کو مزید تقسیم کر کے رکوع بنا دیے گئے۔ پورے قرآن میں رکوع کی تعداد 557 ہے۔ پھر منزل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن میں قرآن مجید یعنی ختم فرمایا کرتے تھے، یعنی مکمل کرتے پڑھ کے۔ روزانہ ورد کے لیے آپ نے صورتیں تقسیم کر لی تھی۔ آپ کے روزانہ ورد کو ایک حزب یا منزل کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنے کی اجازت فرما دی تھی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کو 7 منزل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ منزلیں ہیں یعنی 7 منزلیں سورہ فاتحہ سورہ نحل کے آخر تک، ایک ہے سورہ مائدہ سورہ توبہ تک کے آخر تک، یہ دوسری منزل سورہ یونس سے سورہ نحل کے آخر تک، یہ تیسری سورہ بنی اسرائیل سورہ فرقان، چوتھی سورہ شعراء سے سورہ یاسین کے آخر تک، یہ 5ویں، اور یہ جو ہے نا سورہ جو ہے نا حجرات کے آخر تک جو ہے نا یہ 6ٹھی، اور سورہ قاف سے آخر قرآن تک یعنی الناس تک یہ 7ویں منزل ہے۔ تو آگے بات بڑھتی ہے نزول قرآن و جمع تدوین، یعنی لوح محفوظ۔ پہلا ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ تمام علوم الہیہ، تقدیر اور تکونی امور، ہر ایک کی موت و حیات، بقا و فنا، غرض قیامت تک پیش آنے والے جملہ احوال کا بینک ہے لوح محفوظ۔ قرآن میں آتا ہے یہ ہے نا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ سے قرآن سب سے پہلے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو تمام قرآن بیک وقت آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور لیلۃ القدر میں جس جگہ نازل کیا گیا وہ بیت العزت ہے۔ اچھا، پھر ہے قرآن کیسے نازل ہو؟ ضرورت اور موقع کے اعتبار سے قرآن حکیم کا نزول ہوتا تھا، کبھی 2-4 آیات، کبھی 1-1، 2-2 رکوع، اور کبھی پوری صورتیں، حسب ضرورت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق نازل ہوتی رہیں، اور قرآن کا نزول مختلف اوقات میں تقریباً 23 سال میں پورا کیا گیا۔ آگے کیفیات وغیرہ یہ ساری چیزیں پھر ایک آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ پھر مکی مدنی صورتیں، یہ بہرحال آپ یہ دیکھ لیں، بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ جمع و تدوین قرآن اس طرف آئیں، اس کے جو ادوار ثلاثہ یعنی 3 ادوار، عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ عہد رسالت میں قرآن مجید کس طرح سے اس کی جو صورت کیا تھی، یہ آپ کے ساتھ متعدد مرتبہ شیئر کر چکے ہیں۔ عہد صدیقی میں گویا کہ بڑی بات جو آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھیں وہ تھا جنگ یمامہ، جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جس میں لیکن ہم یہ 1200 صحابہ کبار جن میں سے 700 قرآن دان تھے اور 70 الفاظ تھے، یہ عہد صدیقی میں قرآن جی کی جمع و تدوین کی وجہ بانی۔ مشورہ زبیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، پہلے تعامل برتا، پھر بار کے حصہ نے یہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا، یعنی ان کو یہ کام سونپا۔ تو اس والے سے ان کے اس ضمن میں کیا یعنی اس والے سے ان کے کمنٹس تھے کہ یہ کام مجھ پر کس قدر یعنی بھاری تھا، کس قدر میرے لیے یہ اتنی
گویا کہ اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ایک پہاڑ کو اس جگہ سے آپ ادھر، وہ اتنے شاید نکل جتنا یہ، اس لیے کہ یہ دیکھیں نا حساس معاملہ تھا، حساس معاملہ فیکٹری کا. گویا کہ وہی بات ہے، میں یہاں پہ میں بات ایک خاص اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی دیکھیں مشیت، وکان امر اللہ مفعولا کے مطابق یہ پوری ہو کے رہتی ہے. اس لیے کہ اگر یہ بڑا ثانیہ نہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی اس مرحلے پہ توجہ ہی نہ ہوتی اس طرف. تو اب یہ جو ثانیہ ہوا، مسلمان جو اپنا صحابہ کے بعد وہ شہید ہوئے اتنی تعداد میں، خاص طور پہ 70 افراد، پھر قرآن دان 700 قرآن دان. تو اس طرف بہرحال مسلمانوں کی توجہ جو ہے نا صحابہ کبار کی توجہ اس طرف ہوئی. تو پھر یہ ساتھ الگ. تو اس میں جو میں شیئر کیا کرتا کہ بڑی تقریب سے تعمیر کا یہ پہلو سامنے یہ بھی آتا ہے. دیکھیں یہ ہے اللہ الصمد، دیکھیں نا کیا کچھ ہو گیا پھر وہاں سے. تو آگے ہے عہد عثمانی، اس میں بھی میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں یہ سلسلہ تو ہو گیا کتابی صورت میں، لیکن اس کے بعد آگے جو مرحلہ یعنی اسلامی جو ریاست تھی اس کی جو حدود تھی، تو ظاہر ہے یہ پھر آگے یعنی مسلسل یہ فتوحات کی وجہ سے اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا. کس کا؟ قرآن اپنا اس کا اسلامی جو سلطنت ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ بہرحال آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ 22,500 مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے یہ تصرف میں تھا، یعنی مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گیا. تو اب ظاہر ہے پھر اسلام جو ہے عرب سے نکل کر عجم کی طرف تیزی سے ٹرانسفر ہونا شروع ہوا. تو اس مرحلے پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے قرآن مجید کی جو قرات، وہ عربوں کے لیے تو یہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو قرآن مجید کی جو ہے نا وہ قرات، وہ عرب سے جب یہ دیکھیں نا یہ سلسلہ، تو وہ لوگ بھی ظاہر ہے وہ خوشی سے قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کرنا وہ بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. تو چنانچہ یہ اختلاف لہجہ جو ہے نا قرات، اختلاف قرات، اختلاف لہجہ، یہ صورتحال. ایک صحابی ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ وہ واقعہ سارا شیئر کیا تھا کہ ان کا نام تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آرمینیا کے محاذ پر تھے. جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے یعنی جو کچھ مشاہدہ کیا سفر کے دوران، پھر اس دوران جب یہ دیکھیں نا اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، تو آ کے انہوں نے سارا معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی کہ اگر قرآن مجید کو کتابی صورت میں اکٹھا نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے. تو چنانچہ انہوں نے بھی اسی طرح سے بات کی کہ یا امیر المومنین، اگر قرآن لوگوں کو قرآن مجید کی کسی ایک قرات کے اوپر ان کو اکٹھا نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی اور بڑا ثانیہ نہ رونما ہو. لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، تانا زنی کر رہے ہیں کہ بھائی جس قرات میں تم پڑھ رہے ہو یہ درست نہیں ہے اس تو، حالانکہ شاید وہ خود بھی اس قرات میں نہیں پڑھ رہا. تو چنانچہ اس طرح کی جو صورتحال تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال سے نبردار نہ ہونے کے لیے کیا کیا کہ قرآن مجید کے مزید جو ہے نا وہ 7 نسخے تیار کیے. یہ خط نسخ جو ہے اس کے مطابق، اور 7 خوراک کو 7 مختلف علاقوں میں روانہ کیا، اور نوٹیفکیشن یہ جاری کیا کہ آئندہ کے لیے جو قرآن مجید کو اس قرات جو یعنی دیکھیں نا وہ قرات جو یہ قریشیوں کا جو لب و لہجہ تھا اس لب و لہجے میں قرآن مجید کو پڑھا جائے. اور جو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا تو اس کو پریفر کیا کہ اس لب و لہجے میں قرات جو ہے نا وہ لوگوں تک، اس لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے.
تو بہرحال یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جوامع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو یعنی قرآن مجید کی ایک قرأت کے اوپر جمع کرنے والی شخصیت۔